آج آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی عدالت نے کسی وزیر اعظم کو نااہل کر دیا۔ آخر اس کی وجوہات کیا بنی ہیں؟ یہ نااہلی جو ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر تنویر الیاس صاحب کی، یہ عمران خان کو پیغام ہے یا کہ شہباز شریف صاحب کو پیغام ہے؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی، آپ سے مخاطب ہوں، اور اس سلسلے میں جو ہم بات کریں گے اس میں ہمارا ساتھ دیں گے آزاد کشمیر سے سینئر صحافی سید خالد گردیزی صاحب۔ گردیزی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب قریشی صاحب، آپ کا رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ الحمدللہ، آپ سنائیں ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ میں خیریت سے ہوں۔ رمضان کے بابرکت اور مبارک مہینے میں ایک ایسا آج فیصلہ سامنے آیا جس کے تحت ریاست کے جو وزیر اعظم ہیں وہ اپنے منصب سے فارغ ہو گئے۔ آخر ایسے کیوں ہوا؟ جی قریشی صاحب، یہ بہت ہی دلچسپ صورتحال ہے۔ اس وقت کئی گھنٹے گزر گئے ہیں اور آزاد کشمیر میں وزیر اعظم ہی کوئی نہیں ہے۔ اس سے قبل ایسا نہیں ہوا۔ اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ دو کورٹس نے، سپریم کورٹ نے ایک ہی ٹائم میں توہین عدالت میں وزیر اعظم کو طلب کیا، اور اس کے بعد جب وزیر اعظم وہاں پہ پہنچے تو ان سے کچھ کوسچنز کیے گئے ان کی سپیچ کے حوالے سے، جس کے اوپر ان کو ہاں یا نہ میں جو ہے جواب دینے کے لیے کہا گیا۔ اس کے بعد ان کو کہا گیا کہ آپ سپریم کورٹ چلے جائیں۔ وہاں گئے تو ان کو کہا گیا کہ تھوڑی دیر کے بعد آئیں۔ پھر جب ہائی کورٹ تو انہوں نے سارے نااہل قرار پائے۔ اس کے بعد پھر وہ ہائی کورٹ گئے، سپریم کورٹ گئے تو پتہ چلا کہ 2 ہفتے کی ڈیٹ دے دی گئی ہے۔ تو یہ یونیک اور دلچسپ واقعہ ہے۔ ٹھیک، تو جب ریاست کا وزیر اعظم عدالت میں چلا گیا بغیر کسی نوٹس کے، اچانک سے بلا لیا، یس اور نو میں جواب دینا تھا، جواب دے دیا، معافی مانگ لی، تو پھر مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ میرے خیال میں انہوں نے اس حوالے سے، چونکہ توہین عدالت کے حوالے سے وہ چونکہ کر سکتی ہے عدالت ایسا، وہ لیکن یہ آئین کے مغائر لگ رہا ہے بظاہر یہ سارا سلسلہ ہوتا ہوا۔ ابھی تک کے جتنے آئینی ماہرین ہیں جو قوانین کے متعلق جانتے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئین سے ہٹ کر ہے، پولیٹیکل لگ رہا ہے۔ اور آپ کا اور میرا یہ جو آزاد جموں کشمیر کا خطہ ہے جس کو آزاد کشمیر کہتے ہیں، یہ اس وقت لاوارث ہے اور اس کے اندر وزیر اعظم موجود نہیں۔ جی، ایسا پہلے نہیں ہوا، چونکہ زیادہ تحریک اعتماد بعد آتی ہے تو اس صورت میں وزیر اعظم تو موجود ہوتا ہے، وہ کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ لیکن یہ نااہل والا فیصلہ پہلی دفعہ ہوا ہے۔ میں نے آج بھی ٹویٹ کیا کہ 2022 11 اپریل اور 2023 11 اپریل، یہ 1 سال ہوا ہے۔ اس میں اقتدار کی راہداریوں سے ایوان عدل تک جو فیصلے ہیں وہ بڑے سپیڈی ہوتے نظر آئے، ہمیں دیکھنے کو ملے۔ ٹھیک ہے، تو اس وقت ریاست کا سربراہ کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے، صدر ریاست ہے۔ ٹھیک، اب یہ بتا دیجئے کہ جب عدالت ہائی کورٹ نے ان کو نااہل کر دیا توہین عدالت کے زمرے میں، پھر جب سپریم کورٹ کے تو سپریم کورٹ نے ان کو 2 ہفتے کا وقت دیا۔ اب یہ 2 ہفتوں میں کیا کریں گے تنویر الیاس صاحب؟ انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا تحریری جواب جمع کرائیں۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ ان کی پی ایم سابق پی ایم جو ہے سید تنویر الیاس صاحب، ان کی جو ٹیم ہے، لیگل ٹیم ہے، وہ کیا جواب تیار کرتی ہے۔ کیا وہ سپریم کورٹ کی طرف سے توہین عدالت والا جو چل رہا تھا وہ کرے گی یا پھر اپیل کرے گی وہاں پہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف؟ تو 2 ہفتے میں جو اپیل کا وقت دیا گیا ہے اس میں جو جواب جمع کروائیں گے، جس میں معافی پہلے سے مانگ چکے ہیں، تو کہیں ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ تنویر الیاس صاحب کا فیصلہ ہائی کورٹ نے جو ان کے خلاف سنایا ہے اس کو ریورس کر دیا جائے؟ نہیں، بظاہر ایسا ہوتا ہوا لگ نہیں رہا، چونکہ ایسا بھی پہلی دفعہ دیکھنے کو ملا کہ دونوں کورٹس نے ایک ہی ٹائم میں ایک ہی شخص کو ایک ہی کیس میں طلب کیا ہے اور دونوں جگہوں پہ سماعتیں چلیں، اور اس کے بعد اب اگر ایک کورٹ نے، ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا ہے تو اس کو میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ آن کرے گی، اس کو آگے لے کے جائے گی۔ یہ وہی معاملہ ہے جس میں 2 جو آرگنائزیشن تھی، این جی او تھی، ان کے بارے میں انہوں نے بات کی، سعودی عربیہ کی فنڈنگ کی بات کی، اور پھر وزیر اعظم نے یہ کہا کہ میں جہاں پہ پاؤں رکھتا ہوں وہاں سے دھواں اٹھتا ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ کی وجہ سے عدالت کی، اعلیٰ عدالت کی توہین کی گئی۔ ایک تو اس میں کریکشن یہ ہے کہ یہ اسلامی ڈیولپمنٹ بینک کا پروجیکٹ ہے، جو جس کو پرائم منسٹر صاحب نے بھی سعودی جو فنڈنگ سے اس کو تشبیہ دیا، وہ لنک کیا۔ ایک تو یہ بات ہے کہ چونکہ اس میں کریکٹ انفارمیشن کا ایشو ہے جو پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے سپیچ میں اس وقت کہی گئی،
اس کے بعد یہ ہے کہ وہ جو کیس ہے وہ 2 NGOs کے درمیان ہے اور پچھلے 2 سال سے چل رہا ہے. ان میں کوئی ان کے MSCs کا ایشو ہے, کسی جگہ پہ آبجیکشن کا ایشو ہے, تو وہ ان کے درمیان پہلے سے ہی چل رہا تھا. اس گورنمنٹ نے اس کے اوپر کوئی زیادہ یوں کہہ لیں کہ ایسا کوئی انوکھا کام نہیں کیا تھا کہ جس کی وجہ سے کوئی اس وجہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کو کوئی نئی بات نہیں تھی, لیکن مس انڈرسٹینڈنگ ضرور تھی جو وزیر اعظم کو گائیڈ کیا گیا. جی, ایک گائیڈ کرنے کے حوالے سے ہو چکے. ہمارے ہاں ایک مافیا ہے آزاد کشمیر کے اندر جو بیوروکریسی کے صورت میں موجود ہے. وہ کسی بھی وزیر اعظم کو مفادات کے جال میں بڑی آسانی سے پھنسا لیتا ہے. اچھا, تو اس کہانی میں بھی جو بیان کیا گیا ہے سارا قصہ, اس وقت تک تو وہ یہ ساری بات میڈیا میں آ چکی, کروڑوں روپوں کے الزامات لگ چکے اس سارے معاملے میں. تو پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے یہ بات کورٹ کی طرف پھینکنا مجھے نہیں لگتا کہ یہ ٹھیک بات تھی. لیکن گردیزی صاحب, آج سابق وزیر اعظم جو راجہ فاروق حیدر خان ہے, مسلم لیگ نون کے سابق صدر بھی ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ میں حیرت زدہ ہوں, میں حیران ہوں. ٹویٹ کر کے انہوں نے کہا کہ جس طرح سے عدالت نے آزاد خطے کے وزیر اعظم کو عہدے سے برخاست کر دیا, وہ حیران کیوں ہیں پھر؟ وہ اس لیے حیران ہے کہ چونکہ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے ایسا سب کچھ. اس سے پہلے خالد ابراہیم صاحب نے قانون ساز اسمبلی کے اندر ایک بات کی تھی عدلیہ کے حوالے سے, عدلیہ کے کنڈکٹ کے حوالے سے اور پلس ان کے کام کاج کے حوالے سے. تو اس وقت عدالت نے انہیں طلب کیا تھا, وہ عدالت میں نہیں گئے. پھر کرتے کراتے ان کی بعد میں ڈیتھ ہو گئی. لمبا قصہ تھا پچھلی گورنمنٹ کے اس میں. اس وقت راجہ فاروق حیدر صاحب پرائم منسٹر تھے. تو مجھے یاد ہے کہ ہم سارے لوگ خالد ابراہیم صاحب کے ساتھ اس لیے کھڑے ہوئے کہ انہوں نے ایک درست بات اسمبلی کے اندر کہی تھی. یہاں پہ تھوڑا سا معاملہ مختلف ہے, وہ یہ کہ انہوں نے یہ بات جو بھی ہوئی ہے وہ پبلک میں کہی ہے. اسمبلی کا اور پبلک میں بات کرنا دو اس میں ایک فرق ہے. آپ یوں کہہ لیں کچھ ہیں. ٹھیک. خالد گردیزی صاحب, جو تنویر الیاس صاحب اپنے آبائی حلقہ سے بطور ممبر اسمبلی الیکٹ ہوئے تھے, ممبر اسمبلی بننے کے بعد وزارت عظمیٰ کے منصب کے اوپر فائز ہوئے اور 1 سال کے بعد وہ فارغ ہو گئے, کس عدالت نے ان کو بطور ممبر اسمبلی جو رکنیت تھی وہ بھی ختم کی؟ جی, وہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی رکنیت ختم ہے. یعنی کہ اب تنویر الیاس صاحب جو ہیں وہ ممبر اسمبلی کے رکن بھی نہیں ہے, ختم ہو چکے. جی وہ بھی نہیں رہے. اب ان کے پاس رائٹ ہے کہ وہ اس کے اوپر جائیں کورٹ کے اندر, سپریم کورٹ کے اندر اس بات کو لے کے جائیں. اور میرا خیال ہے کہ ان کی لیگل ٹیم ان کو یہ مشورہ دے گی کہ وہ اس بات کو وہاں پہ ایڈریس کریں. یہ عمل جو ہے یہ اسمبلی کی ممبرشپ کا معاملہ ہے. ممبر اسمبلی کی رکنیت کو ختم کرنے کا فیصلہ بھی ہائی کورٹ نے دیا. جی, ظاہر وہ اسی فیصلے میں شامل ہے نا. ٹھیک. اب جب یہ سارا عمل ہو گیا تو ہم پاکستان میں دیکھ رہے تھے کہ جو سپریم کورٹ کے فیصلے کی نفی کر رہی ہے پوری پارلیمنٹ, اس میں شاید وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کو بھی عدالت طلب نہ کر لے اور یوسف رضا گیلانی کی طرز کے اوپر ان کو بھی نااہل نہ کر دیا جائے. لیکن وہاں پہ تو یہ عمل نہ ہوا, لیکن آزاد کشمیر میں پہلی دفعہ اوورال پاکستان اور آزاد کشمیر میں دوسری دفعہ کسی وزیر اعظم کو نااہل کیا گیا. تو آپ کو بطور صحافی کیا لگتا ہے کہ یہ عمران خان کو ایک پیغام ہے یا شہباز شریف صاحب کو پیغام دیا گیا؟ دیکھیں, اس کی کئی جہتیں ہیں. یہ صرف اس کی پولیٹیکل نہیں ہے, اس کی ایڈمنسٹریٹو ایک جہت ہے. اس کی چونکہ وزیر اعظم جو سابق وزیر اعظم تنویر الیاس صاحب کے طرز حکومت کو بھی, چونکہ وہ کارپوریٹ جو ہے نا ورلڈ سے اٹھ کے آئے تھے اور پبلک سیکٹر کو ڈیل کرنے کے حوالے سے بھی لوگوں کو شکایات تھیں, اور اس کے حوالے سے لوگ ظاہر بات کرتے تھے, ان کے فیصلوں کے حوالے سے بات کرتے تھے. چونکہ پرائم منسٹر کے طور پر آپ جب فیصلہ کرتے ہیں تو یا پھر کوئی گفتگو کرتے ہیں, کوئی بات کرتے ہیں, تو اس کے آپ رسپانسیبل ہوتے ہیں, بلکہ اسٹیٹ رسپانسیبل ہوتی ہے. تو چونکہ یہ کارپوریٹ سیکٹر سے پولیٹیکل اس کا حصہ بنے اور اس کے بعد وزارت عظمیٰ تک گئے, کارپوریٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر میں کام کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. تنویر صاحب کو یہ لگتا تھا, جب میں ان کے ساتھ تھا اور مجھے فیل ہوتا تھا کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے اداروں کو جو میں کہہ رہا ہوں. تو اب اگر اداروں میں آگے وہ کتاب کے اندر نہیں لکھی ہوئی جس کو قانون کہتے ہیں, یا آپ ان کو اس کو کرنے کا کسی بھی طریقہ کار کو لے لیں, تو وہ اگر ریگریٹ کیا جاتا تھا تو پرائم منسٹر صاحب کو اس وقت یہ لگتا تھا کہ یہ جو بات میں ٹھیک کہہ رہا ہوں اس کو یہ ہو کیوں نہیں رہی. لائک انہوں نے کچھ کہا, ایک ہمارے جو علماء کرام ہیں, سوری وہ جو ہمارے قاری صاحبان ہیں معلمین قرآن, کہ ان کا گریڈ بڑھایا جائے, ان کی سیلری بڑھائی جائے. تو اس میں آگے ایشوز تھے مالیات کے,
اس میں آگے ایشوز اس طرح کے اور تھے جو جس کی وجہ سے بیوروکریسی اس کو ڈیلے کرتی رہی. تو اس کے اوپر وہ روئے بھی, ان کو غصہ بھی آیا, انہوں نے بات بھی کی کہ یہ کیسا معاملہ ہے. پھر یہ معاملہ بھی کورٹ میں چلا گیا. ٹھیک ہو گیا. میں مزید یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ بعض حلقے یہ کہتے ہیں کہ آپ عمران خان سے دور کیوں نہیں رہے, عمران خان کو تنویر الیاس صاحب آپ فنڈنگ کیوں کرتے تھے, یہی وجہ تھی کہ جس کی سزا ملی آج ان کو. نہیں, ایسا نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ یہ جو کہ پولیٹیکل بات ہے تو لوگ اس کے کاؤنٹر نیریٹو بھی دیتے ہیں کہ آپ گئے کیوں نہیں, لائک عثمان پارک میں کیوں نہیں گئے, آپ نے ان کو فنڈنگ کیوں نہیں کی, آپ نے ان کو سپورٹ کیوں کیا. تو یہ نیریٹو اور کاؤنٹر نیریٹو پولیٹیکل ہے, وہ چل رہتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی زیادہ بڑی بات ہے. تو اگر بطور صحافی میں آپ سے پوچھوں کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں, ان کی یہ ٹویٹ آئی کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب وزیر اعظم آزاد کشمیر کے آج کے واقعے ناہلی کے واقعے سے سبق سیکھیے, تو پھر اس کا کیا تاثر ملتا ہے؟ جی, خالد گردیزی صاحب سے ہم بات کر رہے تھے, ان سے رابطہ منقطع ہو گیا. آج وزیر اعظم آزاد کشمیر تنویر الیاس صاحب کی جو نااہلی ہوئی, آگے کیس کے لیے جو سپریم کورٹ ہے اس نے 2 ہفتے دیے ہیں, اس میں کیا چیزیں ہوگی, رکنیت بحال ہوگی اسمبلی کی یا نہیں, وزارت عظمیٰ سے وہ فارغ ہو چکے, کون پاکستان تحریک انصاف کا آزاد کشمیر میں نیا صدر ہوگا, یہ معاملات کس کروٹ جا کے بیٹھیں گے, یہ کس کو سبق سکھایا گیا. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں عمران خان جو ہیں نہ وہ خوش ہیں نہ وہ ناخوش ہیں. آخر یہ معاملہ کیا ہوا, اس کے اوپر مزید بھی اگلے دنوں میں ہم ایپیسوڈ کریں گے. اپنا خیال رکھیے, اپنا فیڈ بیک دیجیے گا, پھر آپ سے دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھدھندا ابرار قریشی کے ساتھ.